الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الجنائز کی تیسری فصل میں ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، اور کل ہم نے آخری جو حدیث پڑھی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی، اور اس میں جو عورتیں رو رہی تھیں اور وہ بلند آواز سے رو رہی تھیں، اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب آنے والے نے بتایا تو آپ نے کہا انہیں خاموش کرواؤ، انہیں خاموش ہونے کا کہو۔ تو ہم نے اس حدیث پہ بات کی کہ ہم نے کہا کہ اصل میں وہ شخص جو ہے وہ ان کو جا کر یہ نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے ان کو جو ہے وہ منع کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ آپ کو منع کر رہے ہیں، بلکہ وہ خود جا کے ان کو چپ کروانے کی کوشش کرتے، اور شاید وہ صحیح طریقے سے ان کو چپ نہ کروا سکے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی ناک خاک آلود ہو، آپ نے وہ کام بھی نہیں کیا جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حکم دیا تھا، اور نہ آپ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ چھوڑا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا مشقت اور پریشانی سے۔ بار بار آپ آ کر بتا کر آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور جو ہے وہ غمزدہ کر رہے ہیں، اور آپ یا تو آتے نہ بتاتے نہ، یا پھر اگر آپ بار بار جا رہے ہیں تو ان کو چپ کم از کم کراتے، یہ اصل وجہ تھی۔ تو بہرحال اس میں مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بلند آواز سے روئے، چیخو پکار کرے، یا رونے کے ساتھ ساتھ بین کرے، کوئی اور الفاظ بولے تو اس کو منع کرنا چاہیے، اور منکر کام جو ہے اس پر انکار کرنا یہ صحابہ کا عمل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور یہ لازم ہے حسب استطاعت انسان منکر کام جو ہے اس پر انکار کرے۔ ہمارے پاس اگلی حدیث ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں لما مات ابو سلمہ، جب ابو سلمہ فوت ہو گئے، قلت میں نے کہا غریب وفی ارض غربہ، غریب ہیں اور وہ غربت میں ہی، یعنی اجنبی سرزمین میں فوت ہوئے، دوسروں کی زمین میں سرزمین میں فوت ہوئے، خود بھی اجنبی ہیں اور اسی طرح پردیس میں یعنی اجنبیت کی سرزمین میں فوت ہوئے، لا ابکینہ بکاء یتحدث عنہ، میں ضرور ان پر روں گی ایسا رونا کہ لوگ اس کی باتیں کریں، کہ لوگ جو ہیں اس کو آگے نقل کریں اور بیان کریں اور اس کے چرچے ہو جائیں۔ فکنت کتحیات للبکاء علیہ، تو میں ان پر رونے کے لیے تیار ہو گئی، یعنی بالکل اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھی تھی۔ اذ اچانک اقبلت امراتن، ایک عورت آئی، ترید، وہ چاہتی تھی، ان تسعدنی، کہ میری مدد کرے، ان تسعدنی، کہ وہ میری مدد کرے، مطلب یہ ہے کہ نوحہ کرنے میں، ماتم کرنے میں۔ یہ اسعد یسعد اسعاد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے، ویسے تو کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے، کسی کو خوشی پہنچانا ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ وہ آ کر جو ہے وہ میری اس میں مدد کرے، یعنی رونے میں، بیان کرنے میں، کیونکہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ جب کوئی اس کا عزیز فوت ہو جاتا تو دوسری عورتیں آ کر اس پر روتی تھیں، اور پھر جب اس کا فوت ہو جاتا تو اس پہ جا کے جو ہے وہ یعنی آپ سمجھے کہ جا کر رویا کرتی تھی۔ تو یہ مطلب ہے کہ وہ عورت آئی جو چاہتی تھی ان تسعدنی، کہ وہ میری جو ہے وہ مدد کرے اس کے اندر، یا میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ فاستقبلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے ان کو یعنی ملے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے آئے اور ان کو ملے، اور آپ نے فرمایا اتریدین، کیا تم چاہتی ہو، ان تدخلی شیطان، کہ آپ داخل کرو شیطان کو، بیتن، ایسے گھر میں، اخرجہ اللہ منہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا ہے، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کو جو ہے وہ نکال دیا ہے۔ مرتینی، دو دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے فرمایا، مرتینی، دو دفعہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دفعہ فرمایا، یعنی اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ جو ہے مرتینی، اس کے اندر احتمال ہے کہ یہاں مراد مرت الاولی، پہلی دفعہ شیطان کے داخل ہونے سے مراد یعنی جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت، اور دوسرا جب وہ دنیا سے خارج ہوئے، یعنی جب اسلام میں داخل ہوئے تو شیطان اس وقت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے گھر سے نکال دیا، اور دوسری دفعہ جب وہ دنیا سے گئے اور دنیا سے فوت ہوئے تو اس وقت یعنی مسلمان دنیا سے گئے تو اس وقت بھی شیطان جو ہے اس گھر سے نکل گیا۔
شیطان چاہتا تھا کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو، اور شیطان چاہتا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو مرتد ہو جائیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، نعوذ باللہ دوبارہ کفر کی طرف، شرک کی طرف لوٹ جائیں، لیکن نامراد ہوا، خواب و خاسر ہوا، اور وہ اپنے مقصد میں، اپنے ہدف میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو اب آپ کیا بین کر کے، ایک دوسرے کے گلے لگ کے، بین کر کے، اور جو ہے وہ بلند آواز سے چیخو پکار کر کے کہ آپ شیطان کو دوبارہ اس گھر میں داخل کرنا چاہتے ہو؟ کیا آپ دوبارہ شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ مراد ہو سکتا ہے جو علماء نے جیسے ذکر کیا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ معنی نوٹ فرما لیں آپ۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ شیطان گھر سے کب نکلا؟ جب ابو سلمہ مسلمان ہوئے، اور دوسری دفعہ کب؟ جب وہ حالت اسلام میں دنیا سے گئے، حالت اسلام میں جب وہ دنیا سے گئے۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ شیطان کب ان کے گھر سے نکلا، بھاگا، جب وہ ہجرت کر کے جو ہے مکہ سے حبشہ کی طرف گئے، کیونکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہری ہجرت کرنے والے تھے، دوہری ہجرت جو ہے وہ کرنے والے تھے۔ اور دوسری دفعہ جو ہے شیطان کب بھاگا؟ جب وہ حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، جب وہ حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو چونکہ وہ صاحب الہجرتین تھے، دوہری ہجرت کرنے والے، تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تريدين ان تدخلی الشیطان بیتا اخرجہ اللہ منہ مرتین، دو دفعہ، یعنی دو دفعہ آپ نے اس طرح فرمایا، یا دو دفعہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر سے نکالا۔ تو ایک اس کے اندر یہ احتمال ہے، جیسے ہم نے کہا کہ ایک دفعہ حبشہ کی طرف ان کا جانا اور ایک دفعہ ان کا مدینہ کی طرف آنا، اور اسی طرح جو ہے وہ اور بھی اس کے اندر احتمالات موجود ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا، اور ایک یہ ہے کہ مرتعینی، آپ نے دو دفعہ یہ الفاظ ادا کیے، آپ نے دو دفعہ یہ الفاظ ادا کیے، تو اس طرح جو ہے وہ اس کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ تین تفسیریں ہو گئی۔ تو اصل دو ہی بنتی ہیں، ایک یہ ہے کہ معنی ہے شیطان کا دو دفعہ نکلنا، اور ایک یہ ہے کہ دو دفعہ یہ الفاظ آپ نے ادا کیے۔ وَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ، تو میں نے جب اللہ کے رسول سے یہ الفاظ سنے تو میں رونے سے باز آ گئی، رک گئی، اور میں نے اپنا رونا جو ہے وہ اس کو چھپا لیا اور میں نے اس پہ کنٹرول کیا۔ فلم اب کی، اور میں نہ روئی، فلم اب کی کا معنی اور میں نہ روئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی فوتگی پر، کسی کے فوت ہونے پر اگر کوئی گھر والا بین کرتا ہے یا چیخو پکار کرتا ہے تو شیطان کی مدد کر رہا ہے، اور اس گھر میں گویا کہ شیطان داخل ہو چکا ہے، اور وہ شیطان اصل میں اس کو روا رہا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اس فعل سے، ایسے عمل سے باز آ جائے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم ہے اور صحیح درجے کی روایت، اس کے اندر گویا کہ چیخنا، چلانا، جزا فضا کرنا اور بین کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ جہلیت کا عمل ہے، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شیطانی عمل قرار دیا ہے اور آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صغار صحابہ کرام میں سے ہیں، ان سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، اغمی علی عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غشی طاری ہو گئی، یعنی بیہوشی طاری ہو گئی۔ فجعلت اختہ، تو ان کی بہن جو ہے وہ شروع ہوئی رونے لگی، ان کی بہن جو ہے وہ شروع ہوئی اور وہ رونے لگی، اور وہ روتے ہوئے کیا کہنے لگی وا جبلا وا کذا وا کذا تعدد علیہ، اے میرے لیے جو مضبوط پہاڑ تھے، اے میرے لیے، جبلا کا معنی جبل ہے نا، اے میرے پہاڑ، یعنی اے میرے لیے جو مضبوط پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح تھے، اے میرے فلاں، اے میرے فلاں، یعنی ان کے فضائل گننے لگی، ان کے محاسن گننے لگی، جو میرے لیے سہارا تھے، جو میرے لیے فلاں تھے، جو میرے لیے فلاں تھے، یعنی جو عورتیں کرتی ہیں بین کے اندر، آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی محلے میں ادھر ادھر، تو وہ اسی طرح جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں یہ الفاظ کہنے لگی، اے میرے لیے پہاڑ، اور پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح جو مضبوط تھے، اور میرے لیے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے، تو عدد علیہ، ان پر ان کے محاسن اور خوبیاں وغیرہ جو ہے وہ شمار کرنے لگی۔ فقال حین افاقا، تو جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاقہ ہوا اور ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا، ما قلت شیئا الا قیل لی، نہیں تم نے کچھ بھی کہا مگر مجھے کہا گیا، انت کذالک، زاد فی روایت فلما مات لم تبکی علیہ، تو جب وہ ہوش میں انہوں نے کہا کہ جب جو تم نے میرے محاسن شمار کیے نا، تم نے کہا کہ میرے لیے پہاڑ، میرے لیے فلاں، میرے لیے، تو مجھے کہا گیا تم ایسے ہو جیسے وہ کہہ رہی ہے، تم ایسے ہو جیسے وہ کہہ رہی ہے، اسی طرح، یعنی جیسے تم کہتی رہی۔ زیادہ فی روایت، اس ایک روایت میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے، فلما مات، جب وہ فوت ہوئے، یعنی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لم تبکی علیہ، تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بہن جو ہیں وہ ان پر نہیں روئیں،
ان کی بہن جو ہے وہ ان پر پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہیں روئی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ بے ہوش ہوئے, ان کی بہن نے جو جو کچھ کہا, فرشتے آگے سے ان کو جو ہے وہ آئے اور وہ کہتے تھے کہ کیا ایسے ہے جیسے تیری بہن کہہ رہی ہے, یعنی ان کو ملامت کر رہے تھے, ان کو صحابی رسول کو ملامت کر رہے تھے. ظاہر یہی حدیث کا کہہ رہا ہے, ظاہر حدیث کا یہی کہہ رہا ہے. تو جب ان کے بھائی نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی بہن کو بتایا کہ تم نے جو جو میرے بارے میں کہا, فرشتوں نے آ کر مجھے شرمندگی دلانے کے لیے یا مجھے شرمسار کرنے کے لیے, ملامت کرنے کے لیے مجھے انہوں نے کہا تم واقعی اس کے لیے پہاڑ تھے, تم واقعی یہ تھے, تم واقعی وہ تھے, یعنی مجھے شرمندگی دلائی اور احساس دلایا. تو جب انہوں نے اپنی بہن کو یہ بیان کیا تو اس کے بعد پھر ان کی بہن اس وجہ سے نہیں روئی, جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو ہے وہ شہید ہوئے, اس وجہ سے نہیں روئی کہ کہیں دوبارہ میرے بھائی کو اگر فرشتے جو ہے وہ اس طرح نہ کریں, تو اس وجہ سے وہ ان پر جو ہے وہ نہیں روئی. تو حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. بہرحال اس کے اندر بھی رونے کی, چیخ و پکار کرنے اور جو ہے بین کرنے, یا اصل میں اس کو بین کہتے ہیں, اس کو بین کرنا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عورت کسی میت کے پاس بیٹھ کے روئے اور ساتھ زبان سے اس کے محاسن اور خوبیاں شمار کرے, تم تو یہ تھے, تم تو وہ تھے, تم تو ایسے تھے, تم نے ابھی یہ کرنا تھا, تم نے ابھی وہ. یہی اصل میں بین ہوتا ہے, اور یہ اصل میں ناپسندیدہ ہے, یہی اصل میں ناپسندیدہ عمل ہے, اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام جس سے منع کرتے تھے اور جس کو آپ پسند نہیں کرتے تھے. اور اس حدیث کو یہاں لانے کا اصل مقصد بھی یہی ہے, اور اس حدیث کو یہاں لانے کا اصل مقصد بھی یہی ہے. وعن ابی موسیٰ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا اللہ کے رسول علیہ السلام سے, یقول, وہ فرما رہے تھے, ما من میت یموت, جو کوئی بھی فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے, ویقوم باقیہم, تو ان پر جو ہے وہ کوئی رونے والا جو ہے وہ روتا ہے اور وہ کہتا ہے واہ جبلا واہ سیدہ, اے میرے لیے پہاڑ, اے میرے سردار, اے میرے سرتاج, اے میرے فلاں, ونحوی ذالک, اس طرح کے کلمات اور الفاظ کہتا ہے. الا, مگر, یعنی نہیں کوئی فوت ہونے والا فوت ہوتا اور اس پر رونے والا کوئی روئے اور وہ یہ کہے واہ جبلا واہ سیدہ, اے میرے لیے پہاڑ, اے میرے سردار, اے میرے سرتاج, ونحوی ذالک, اس طرح کے کلمات. الا, مگر, وکل اللہ بہ ملکین, اللہ تعالیٰ دو فرشتے جو ہیں وہ مقرر کر دیتا ہے, یلحظانہ ویقولان ھکذا کنت, وہ دو فرشتے جو ہیں وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہیں, وہ اس کے یلحظانی, یہ لحظ یلحظ سے یلحظانی تسنیہ ہے, یلحظانی ہی, وہ اس کے منہ پر جو ہے یا اس کے سینے پر مکے مارتے ہیں, اور وہ ساتھ مکے مارتے ہوئے کہتے ہیں ھکذا کنت, کیا اس طرح تھے آپ دنیا میں, جیسے آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے یا کہہ رہا ہے, تو کیا یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ ایسے مبالغہ کر رہے ہیں اور غم اور پریشانی کے اندر یہ الفاظ کہہ رہے ہیں, صبر کا مظاہرہ نہ کرنے کی وجہ سے یا عدم صبر کی وجہ سے یا بے صبری کی وجہ سے یہ الفاظ سارے کہے جا رہے ہیں. تو یلحظانی کا معنی اس کے سینے پر مکے مارتے ہیں, ویقولانی, اور وہ کہتے ہیں ھکذا کنت, اصل میں یہاں حمزہ استفہام کا محذوف ہے, حمزہ استفہامیہ یہاں محذوف ہے, اصل میں ھکذا کنت, کیا اس طرح تھے آپ جیسے آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. رواہ ترمذی سے, امام ترمذی نے روایت کیا ہے, وقال ھذا حدیث غریب حسن, اور کہا کہ حدیث غریب اور حسن ہے. تو حدیث کی سند بہرحال جو ہے وہ حسن ہے. اس کی سند میں موسیٰ بن ابی موسیٰ راوی ہے, موسیٰ بن ابی موسیٰ الاشعری مقبول درجے کا راوی ہے, اور اس کے شواہد ہیں حدیث کے, بہرحال مطابعات بھی ہیں, اس وجہ سے حدیث جو ہے حسن ہے. اب ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے مسئلہ پڑھا تھا کہ کیا میت کے گھر والوں کے رونے کے سبب میت کو عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ یہ اس صورت میں ہو کہ اگر وہ مرنے والا وصیت کر کے جائے, یا اس کے طریقہ کار یا اس کی سنت میں سے یہ ہو کہ وہ مرنے والوں پہ ایسا کرتا ہو, وہ مرنے والوں پہ ایسا کرتا ہو یا وصیت کر کے جائے اگر کہ میرے بات تم نے بیان کرنا ہے, اور لگ پتہ جائے دوسروں کو کہ اس کی بہن بڑا روئی ہے. اور بڑی عجیب بات یہ کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر بعض عورتیں جو ہے وہ جان بوجھ کر روتی ہیں, بیان کرتی ہیں, تاکہ عورتیں محلے کی ادھر ادھر کی باتیں کریں کہ اس کو بڑا پیار تھا فوت ہونے والے سے, اور اس نے تو بیان کی حد کر دی, اتنا روئی اور اتنا بیان کیا اس نے کہ کبھی ہم نے زندگی میں دیکھا. یہ بھی لوگوں کا مقابلہ اس میں چلتا ہے, آپ حیران ہوں گے, اس میں بھی لوگ مقابلہ بازی کرتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ یعنی اس وجہ سے بیان بعض دفعہ زیادہ کرتی ہیں تاکہ ان کے بیان کے جو ہے وہ تذکرے ہو جائیں مختلف جگہوں پر. اور یہ بالکل غلط ہے کہ لوگوں کو سنانے کے لیے, دوسروں کو یعنی مشہور ہونے کے لیے ایسا کیا جائے, اور اس میں تو صاف ظاہر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کی واہ واہ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا جائے. اور اس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ اس کے اگرچہ زبان مقال سے نہیں لیکن زبان حال سے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر، اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر وہ راضی نہیں، کیونکہ صاحب ہے کہ جو راضی ہوتا ہے وہ زبان سے ایسے لفظ ادا نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، اور ہم زبان سے نہیں کہتے مگر وہی جو ہمارے رب کو راضی کر دینے والا، مگر جو ہمارے رب کو راضی کر دے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی وہی ہے کہ وعید بیان ہوئی ہے۔ اس چیز کی وعید بیان ہوئی ہے کہ نہ تو انسان کا اپنا طریقہ ہونا چاہیے بیان کرنے کا اور واویلا کرنے کا، جزا فضا کرنے کا، چیخنے چلانے کا کسی صدمے اور کسی مصیبت اور کسی پریشانی میں، اور نہ اس کی وصیت کر کے جانی چاہیے، بلکہ اگر احتمال ہو کسی بندے کو ڈر ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے یا اس کے اعزاء اور اقرباء میں سے کوئی ایسا عمل کرے گا تو اس کو روک کے جانا چاہیے، اس کو وصیت کرنی چاہیے کہ میرے، جیسے صحابی رسول حضرت عمر بن عاص کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرے ساتھ کوئی آگ نہ لے کے جانا اور رونے والی میرے ساتھ نہ جائیں۔ اس طرح کی کئی صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے۔ تو اگر آدمی کو احتمال ہو، ڈر ہو اس بات کا کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی ایسا غیر شرعی عمل ہوگا تو اس کو چاہیے کہ وصیت کر کے جائے۔ جیسے بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے اعزاء اقرباء سارے جو ہیں وہ اہل بدعت ہیں اور غلط عقیدے کے حامل ہیں، وہ آدمی صحیح ہوتا ہے تو وہ کوشش بھی نہیں کرتا کم از کم کہ اپنے بیٹوں کو، اعزاء اقرباء کو بلا کر کہے کہ میرے ساتھ تم نے ایسا ڈرامہ نہیں کرنا جو تم کرتے ہو، ختم اور پتہ نہیں کیا کیا 40واں اور کل اور یہ ساری چیزیں تم نے میرے ساتھ نہیں ایسا کرنا، لیکن وہ خاموش رہتا ہے، ساری زندگی خاموش رہتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ تو اگر ایسا خلاف شرع امور صادر ہونے کا ڈر ہو تو وصیت کر جانی چاہیے آدمی کو، اور کم از کم ان کو تاکید کر کے جانی چاہیے۔ اس سے کم از کم فائدہ یہ کہ وہ اللہ کے ہاں کم از کم بری و ذمہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کم از کم بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہم نے کہا محمول کی جائے گی اس صورت میں کہ اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے یا پھر اس کی زندگی میں خود اس کا عمل ایسا تھا، خود وہ اس طریقے پر چلتا رہا اور اس کو دیکھ کر پھر اس کے دوسرے لوگ بھی، اس کے رشتہ دار اعزاء اقرباء اس طریقے پر چلتے رہے، تو اس صورت کے اندر یہ وعید اس کے لیے ہے۔ بصورت دیگر اگر وہ آدمی جو ہے وہ منع بھی کرتا تھا اور وہ خود ایسا عمل نہیں کرتا تھا اور معروف تھا کہ وہ ایسا عمل نہیں کرتا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف اس کے لیے ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ بھی اسی پر معمول کی جائے گی، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کیونکہ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر جو ہے وہ مطلق بیان کرتے تھے کہ میت کو گھر والوں کے رونے کے سبب عذاب ہوتا ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایسے بلا وجہ کیسے عذاب ہوتا ہے، اگر اس کا اس میں عمل دخل ہے تو پھر عذاب ہوگا، لہٰذا اگر وہ وصیت کر کے جاتا ہے یا اس کی سنت و طریقہ یہ تھا تو پھر اس کو عذاب ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مات، فوت ہو گیا، میتن، کوئی مرنے والا، من آل رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے، آل میں سے کوئی شخص فوت ہونے والا فوت ہو گیا، فاجتمع النساء، تو اکٹھی ہوئی عورتیں، یبکین علیہ، اس پر رو رہی تھی، فقام عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ینہاہن، ان کو روکنے لگے، ان کو منع کرنے لگے، ویطردہن، اور ان کو جو ہے وہ بھگانے لگے وہاں سے، یعنی ان کو دور کرنے لگے اور منع کرنے لگے، اکٹھی نہ بیٹھو اور ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ ادھر ادھر، یہ مطلب ہے۔ طرد کا معنی تھا کسی کو بھگانا، تو ان کو روک رہے تھے اور ان کو وہاں سے بھگا رہے تھے ادھر ادھر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعہن یا عمر، اے عمر ان کو چھوڑ دو، دعہن، ان کو چھوڑ دو اے عمر، فإن العین دامعہ، کیونکہ جو آنکھ ہے وہ روتی ہے، یعنی آنسو بہاتی ہے، والقلب، اور جو دل ہے، مصاب، وہ صدمے میں ہے، والعہد القریب، والعہد قریب، اور جو زمانہ ہے مرنے کا وقت ہے وہ قریب ہے، یعنی ان کے پاس یعنی عذر ہے رونے کا اور آنسو بہانے کا اور دل کے غمگین ہونے کا، تو آپ ان کو رونے دو، لیکن حدیث کی سند ضعیف ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، اور اس میں جو یعنی فوت ہونے والا ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جیسا کہ بعض احادیث کے اندر اس کی وضاحت ہے، اگلی حدیث میں آ رہا ہے اس کا ذکر، اگلی حدیث میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے، لیکن یہ حدیث جو یہ روایت ہے اس کی سند ضعیف ہے، اور اس کی سند میں سلمہ بن ازرق راوی ہے جو کہ مجہول ہے، سلمہ بن ازرق راوی ہے جو کہ مجہول ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ماتت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ زینب بنت رسول اللہ فوت ہو گئی،
फवक़त निसाउ, औरतें जो है वो रोईं, औरतें रोईं, फजअल उमर यदरिबुहुन्ना, तो उमर शुरू हुए उनको मारने लगे, बिसौती ही अपने कोड़े से, फ़अख़रहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको अपने हाथ से पकड़ कर हटाया, यानी मारने से मना किया। वकाला, फरमाया महलन या उमर, रुक जाओ ए उमर। महलन का माना यानी तहम्मुल से काम लो, रुक जाओ, सब्र से काम लो ए उमर। तुम काला, फिर आपने फरमाया इय्याकुन्ना व नईका शैतान, इय्याकुन्ना व नईका शैतान, खबरदार बचो तुम शैतान की आवाज से, यानी जो तुम रो रही हो ऊंची ऊंची आवाज से बयान कर रही हो, इससे बचो, ये शैतान की आवाज है, ये शैतानी आवाज है। नाइक जो है ये आवाज को कहते हैं, और शैतान मैंने शैतान, शैतान की बूंद या शैतान की आवाज जो है उसकी चीख से आप बचो। तुम काला, फिर आपने फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नहु महमा कान मिनल ऐनी व मिनल क़ल्बी फमिन अल्लाह, कि बेशक जिस कदर भी आंख से हो और दिल से हो, यानी गम, आंख से आंसू बह जाएं और दिल से गम हो, इजहारे गम हो, तो ये अल्लाह की तरफ से है। व मिनर रहमा, और ये रहमत में से है। वमा कान मिनल यदी व मिनल लिसानी, और जो हाथ से हो और जुबान से हो, फमिन शैतान, ये शैतान की तरफ से है। रवाहु अहमद, इसे अहमद ने रिवायत किया है, लेकिन इस हदीस की सनद भी ज़ईफ है, इस हदीस की सनद भी ज़ईफ है। इसमें अली बिन ज़ैद इब्न जुदान रावी है जो कि ज़ईफ है। इस वजह से हदीस की सनद को मुतादिद फुक़हा और उलमा ने, मुतादिद नुक़ाद और मुहक्किकीन ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है। वजह मैंने बता दी कि इसमें अली बिन ज़ैद इब्न जुदान रावी है जो ज़ईफ है। अच्छा, अब इस हदीस में गोया के फर्क किया गया है, और फर्क क्या किया गया है कि वो जो रो रही थी, बुलंद आवाज से रो रही थी, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो है खुद भी उनको रोका है, खुद भी उनको रोका है। पिछली हदीस में इसकी वजाहत मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ इस हदीस के अंदर ये वजाहत मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने खुद उनको रोका है, और आपने कहा कि ये शैतान की आवाज है और इससे बचो, इससे बचो और दूर रहो, और अपने आप को दूर रखो इससे। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वजाहत की और आपने फरमाया कि महमा कान मिनल ऐनी व मिनल क़ल्बी फमिन अल्लाह, कि अगर सिर्फ आंसू बहें और दिल में गम हो और अफसोस हो तो ये ऐब नहीं, ये ऐब नहीं है, बल्कि ये रहमत की निशानी है। ये उस फौत होने वाले के साथ मोहब्बत की दलील है और उसके साथ मोहब्बत की अलामत है, और ये काबिल तारीफ है, और ये काबिल तारीफ है। लेकिन वमा कान मिनल यदी व मिनल लिसानी, और जो कोई हो हाथ से या जुबान से, यानी किसी गम पर, किसी मुसीबत पर, किसी सदमे पर, या किसी के फौत होने पर हाथों से उंगलियों से इशारे किए जाएं, वे तू ये था, वे तू वो था, वे तू ऐसे था, वे तू, और साथ जो है वो जुबान को इस्तेमाल किया जाए, तो ये है असल में शैतान की तरफ से, ये असल में शैतान की तरफ से। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि उसने कहा कि तू मेरे लिए ये था, तू मेरे लिए वो था, और तुमने ये करना था, तुमने वो करना था, साथ में उंगली का इशारा करती थी, साथ वो औरतें उंगली का इशारा करती थी और करती हैं। इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वमा कान मिनल यदी व मिनल लिसानी फमिन शैतान, और जो हाथ और जुबान से हो वो शैतान की तरफ से है। इसके बरक्स अगर सिर्फ जुबान और अगर सिर्फ आंख और दिल से है, यानी गम और इजहार गम, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है और ये मोहब्बत और रहमत की दलील है। लेकिन हदीस की सनद जैसे हमने कहा कि ज़ईफ है। अच्छा जी, अगली हदीस है, अगली हदीस वानी बुखारी, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला से तालीकन यानी मुअल्लक रिवायत। मुअल्लक क्या होता है? मुअल्लक ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला जो तर्जुमा होता है ना, बाब होता है, उस बाब के ज़िमन में बाज़ हदीस को मुअल्लक जिक्र करते हैं बगैर सनद के, बगैर सनद के उसको मुअल्लक जिक्र करते हैं। और ये जो मुअल्लक रिवायात हैं ये इमाम बुखारी की शर्त पर नहीं, पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि इमाम बुखारी की शर्त पर नहीं। इस वजह से कोई बंदा ये ना कहे कि बुखारी रहमतुल्लाह तआला ने हदीस सही बुखारी में नकल की है, लिहाजा ये तो हुज्जत है, और ये तो फलां है, और ये तो फलां है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला जो है वो यानी जो हदीस इस तरह की जिक्र करते हैं मुअल्लक, वो इमाम बुखारी की शर्त पर नहीं होती, वो इमाम बुखारी की शर्त पर नहीं होती। बाद दफा जो है वो सीगा जज़म के साथ होती है, बाद दफा सीगा तबरीज के साथ होती है। तो ये हदीस जो है सही बुखारी में मुअल्लक है, सही बुखारी में मुअल्लक है। और हदीस के अंदर क्या है? हदीस के अंदर ये है कि काला, उन्होंने कहा, लम्मा मात अल हसन इब्न अली, जब हसन बिन अली फौत हुए, और हसन बिन अली से मुराद हजरत हसन के बेटे हजरत अली के पोते हैं। जब ये फौत हुए, दराबती मुरादहू, तो लगाया उनकी बीवी ने अलकुब्बा खैमा, अलकुब्बा का माना खैमा, अला कब्री, उसकी कब्र के पास, सनातन, एक पूरा साल, एक पूरा साल जो है उन्होंने उनकी कब्र के पास जो है वो खैमा लगाया। तुम रफात, फिर उन्होंने उठा लिया,
فسمیت صائحا یقول، میں نے ایک آواز لگانے والے یا چیخ کر یعنی اعلان کرنے والے کو سنا، کہتے ہوئے سنا کہ الا خبردار، حل وجدوا ما فقدوا، کیا پا لیا انہوں نے جس چیز کو گم پایا تھا. فاجابہ آخر، تو دوسرے نے اس کو جواب دیا، بل یئسوا فانقلبوا، بلکہ نا امید ہو گئے ہیں اور پھر گئے ہیں، بلکہ نا امید ہو گئے ہیں اور پھر گئے ہیں. اب یہ اصل میں یہ جو روایت ہے کہ انہوں نے 1 سال کے لیے وہاں خیمہ لگایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی صحابی کا عمل نہیں، یہ کسی صحابی کا عمل نہیں، نہ رسول اللہ کا عمل ہے، نہ یہ قرون یعنی ان صحابہ کرام کے دور کا یہ واقعہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس دور کے عظیم لوگ تھے، جو فقہا تھے، جو علماء تھے، ان میں سے کسی کے علم میں نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک عورت کا عمل ہے. اور انہوں نے یہ کیوں عمل کیا تھا، اس میں مختلف توجیحات لوگ کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں دل کو تسلی دینے کے لیے، بعض کہتے ہیں اپنے شوہر سے ان کی بے پناہ محبت تھی، اور وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستقل وہاں جا کے رہتی تھی، یعنی خیمہ وہاں لگا دیا تھا اس کے پاس اور جا کے کبھی کبھی وہاں بیٹھ جاتی تھی، وہاں سے یعنی انس حاصل کرنے کے لیے یا دل کو سکون پہنچانے کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے. لیکن یہ عمل خلاف شریعت ہے، لیکن یہ عمل خلاف شریعت ہے، چاہے آل رسول میں سے کسی بعد والوں میں کسی کا عمل ہو. یعنی ہم نے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہم نے پڑھی ہے، بخاری کے اندر ہم نے حدیث پڑھی ہے، من بطأ بعمل لم یصب نسب، جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا ہو اس کا خاندان اسے آگے نہیں لے جا سکتا. تو ہم نے تو دیکھا ہے عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، عمل قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، صحابہ کرام کے دور کے اندر کیا ایسا عمل ہوتا تھا، اور کیا اہل بیت کے طرز عمل میں سے ایسا عمل تھا. ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ فلاں خاندان سے، وہ فلاں خاندان سے. ایسے تو پھر ہمیں اور خاندانوں سے بھی ایسے اعمال مل جائیں گے. میں نے اس وجہ سے آپ کو یاد ہوگا جب حضرت عمر بن عاص کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے فوت ہونے کے بعد تم میری قبر کے پاس اتنی دیر رکے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کے حصے بنائے جاتے ہیں اور اس کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے انس حاصل کروں، مانوس ہو جاؤں، اور میں اللہ کے آنے والے فرشتوں کو جواب دے سکوں. تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یہ عمل صحابہ کرام یعنی جو اکثر صحابہ کرام ان سے ثابت نہیں، اور تمام صحابہ کرام سے ثابت نہیں سوائے حضرت عمر بن عاص کے، اور رسول اللہ کی سنت بھی نہیں. آپ کے زمانے میں لوگ فوت ہوتے تھے تو نہ یہ حضرت علی کی سنت ہے، نہ حضرت حسن حسین کی سنت ہے، یہ ایک عورت کا عمل ہے. اگر یہ صحیح سند سے ثابت ہو جاتا ہے تو ایک عورت کا عمل ہے، اور عورت کا عمل امت کے لیے اسوہ اور قدوہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس بلکہ یہ تو یعنی آپ سمجھے کہ مجاوری کرنا ہے قبر کی، یہ تو قبر کی مجاوری کرنا، اس کے پاس بیٹھنا ہے. اور یہ عمل تو کبھی بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی حیات ہوتے تھے اس کی کبھی تعریف نہ کرتے. تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں سے یا فلاں سے عمل ہے لہٰذا یہ ہمارے لیے حجت ہے، ایسا نہیں ہے. کوئی بھی عمل جس سے بھی ہو، جب وہ سنت کے خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قرآن کے خلاف ہو، یا وہ اس وقت کا جو صحابہ کا معمول تھا اس کے خلاف ہو، تو ہم اس کو نہیں تسلیم کریں گے، چاہے اس کے کرنے والا کوئی بھی ہو، کوئی امام بڑا کیوں نہ ہو، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے جب وہ سنت کے مقابلے میں. یہ ہماری مراد ہے، یہ ہماری مراد ہے. لیکن جب سنت سے یا صحابہ کرام، جمہور صحابہ کرام سے اس کی کوئی ہمیں توجیہ یا اس کا کوئی ہمیں دلیل مل جاتی تو پھر ٹھیک ہے. اور پھر بھی ہم نے کئی مسائل ایسے صحابہ کے ذاتی اجتہادات ہیں، صحابہ کے ذاتی اجتہادات کو ہم دیگر یعنی سنت اور قرآن اور دیگر صحابہ کے مقابلے میں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اگر وہ ان کے ذاتی اجتہادات ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہے اپنے بازو وضو کے اندر بغلوں تک دھوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ من اراد منکم یطیل غرۃ فلیفعل، جو اپنی سفیدی بڑھانا چاہے وہ کر لے. ہم نے تو اس پہ بات کی تھی. تو کئی صحابہ کے ایسے ذاتی اجتہادات اور ذاتی ان کے انفرادی مسائل ہیں، ہم ان کو سنت پہ پیش کریں گے. اگر سنت کے موافق ہیں، اسلامی اصولوں اور ضوابط کے خلاف نہیں تو ٹھیک ہے. لیکن یہ تو سیدھا سادہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے کہ قبہ قبر پہ جا کے اس کے پاس لگا لینا اور اس کی مجاوری کرنا، یہ تو قطعاً بھی اسلام کا طرز عمل اور یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلامی مزاج یہ نہیں ہے. برا انہوں نے کیوں کیا تھا اس کی صراحت موجود نہیں. جب صراحت موجود نہیں ہے تو ہم ان کو بھی بلیم نہیں کرتے کہ انہوں نے شاید یہ غلط کیا ہو سکتا ہے کوئی ان کا عذر ہو یا کوئی وجہ ہو. اس واقعے کے اندر تو کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے کہا جی وہ دعا کرتی تھی، وہ قرآن پڑھتی تھی، وہ فلاں کرتی تھی، یہ کرتی تھی، لیکن تفصیلات موجود نہیں. جو بھی اس کے بارے میں اندازے تکے لگائے جاتے ہیں وہ سب تکے اندازے ہیں. حقیقت میں کیوں لگایا تھا خیمہ یہ کوئی پتہ نہیں، اور کس کس کو پتا تھا یہ بھی کوئی پتہ نہیں، کس کس کو پتا تھا یہ بھی کوئی پتہ نہیں. لیکن اس بات پہ کوئی شک نہیں اس دور میں جو ائمہ اور علماء موجود تھے ان میں سے کسی کے علم میں یہ واقعہ نہیں تھا. اگر ہوتا تو منع کرتے، حتیٰ کہ اگر اہل بیت کے افراد میں سے کسی کو پتہ چل جاتا تو وہ بھی شاید ایسا نہ کرنے دیتے. بہرحال اچھا جی،
لیکن میں نے کہا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث معلق ہے، صحیح بخاری میں حدیث معلق ہے، اور علماء کہتے ہیں اس کی صحت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، صحت کے بارے اس کی صحت بھی مشکوک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ، ہم نکلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، فی جنازۃ، ایک جنازے میں، فرآ قوما، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک قوم یا کچھ لوگوں نے کب طرح انہوں نے ڈال دیے، پھینک دیے، اردیتم اپنی چادریں، یعنی ردا کی جمع اردیہ، ردا کی جمع اردیہ ہے اور ردا چادر کو کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس دور میں غالباً لوگوں کا جو لباس تھا وہ ازار اور ردا ہوتی تھی، ازار اور ردا، یعنی ازار کا معنی تہ بند اور ردا کا معنی اوپر والی چادر جو قمیض کے قائم مقام ہوتی تھی، یا یہ ہے کہ جو مطلب کہ انہوں نے اضافی چادر ایک رکھی ہوتی تھی اس کو انہوں نے پھینک دیا اور صرف قمیضیں پہن کر چل رہے تھے، تو قمیض اگر لمبا ہے نیچے کو چادر پہنی ہوئی تو وہ ڈال دی، یا پھر اگر اوپر والی قمیض ہے تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ ڈال دیا، تو انہوں نے پھینک دی اپنی چادریں، یمشون فی قمص، یہ قمیض کی جمع ہے، وہ اپنی قمیضوں میں چل رہے تھے، فقال، یعنی اظہار افسوس کے لیے یا اظہار غم میں، یعنی یہ ایک ان کا غم کا انداز و طریقہ تھا، میت کے ساتھ افسوس کا انداز تھا، جیسے کچھ لوگ خاص قسم کا لباس پہن لیتے ہیں، تو کسی کے ساتھ اظہار غم میں خاص قسم کا لباس پہننا بھی تو جائز نہیں نا، کہ خاص قسم کا لباس پہن لیا جائے، جیسے بعض لوگ کالا لباس پہن لیتے ہیں، بعض کالی پٹی باندھ لیتے ہیں، بعض کچھ کر لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے طریقہ، یہ اظہار غم اور اظہار افسوس کا طریقہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ طرح ہوا دیا، تم اپنی چادریں پھینک دی، یمشون فی قمص، اپنی قمیضوں میں چل رہے تھے، فقال رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابی فعل الجاہلیت تاخذون، کیا تم جو ہے وہ جاہلیت کے عمل کو لے رہے ہو، جاہلیت اہل جاہلیت کا عمل تم کر رہے ہو، او بسنئی جاہلیہ، یا تم جو ہے وہ اہل جاہلیت کا جو طریقہ ہے تم جو ہے وہ تشبہون اس کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہو، یعنی کیا تم اہل جاہلیت کا فعل کر رہے ہو یا تم ان کے طریقے کی طرح ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہو، لقد ہممت، میں نے قصد اور ارادہ کیا، ان ادعو علیکم، کہ میں تمہارے اوپر بد دعا کروں، کہ تمہارے اوپر بد دعا کروں، دعوتن، ایسی بد دعا، ترجعون فی غیر صورکم، کہ تم اپنی ان شکلوں کے علاوہ کسی اور شکل میں واپس اپنے گھر پہنچو، یعنی اپنی صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت میں تم اپنے گھر پہنچو، تمہاری صورت یہ نہ رہے، تمہاری صورت یہ نہ رہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید غصے کا اظہار کیا۔ قال، تو راوی کہتے ہیں، فاخذوا اردیتهم، تو انہوں نے اپنی چادریں اٹھائیں، ولم يعودوا لذلك، دوبارہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، لیکن حدیث کی سند ضعیف جدا ہے، شدید ضعیف ہے، صرف ضعیف نہیں بلکہ ضعیف جدا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں علی راوی ہے، وہ نفع سے اور وہ حارث سے روایت کرتے ہیں، اور جو حارث ہے، حارث ابو داؤد الاعمى، یہ کذاب ہے، متہم بالکذب ہے، اور پہلا جو ہے نفع وہ متروک ہے، یا علی مراد ہے، علی بن حضور یا حزور، یہ راوی جو ہے یہ متروک الحدیث ہے، اور یا نفع جو ہے متروک الحدیث ہے، اور یہ جو حارث ابو داؤد الاعمى ہے یہ کذاب اور متہم بالکذب ہے، اور کذاب یا متہم بالکذب راوی جو ہوتا ہے اس کی روایت یا موضوع اور من گڑت ہوتی ہے یا پھر شدید ضعیف ہوتی ہے، اس وجہ سے حدیث کی سند شدید ضعیف ہے، صرف ضعیف نہیں، لہذا اس پر مزید ہم بات نہیں کریں گے۔ باقی بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر کئی احادیث جو ہیں وہ اس پہ دال اور دلالت کرتی ہیں کہ اگر کوئی اظہار غم کے لیے مخصوص لباس پہن لے یا مخصوص کوئی ایسا طریقہ کرے جو اہل جاہلیت کرتے ہوں تو یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ان تتبع جنازۃ معها رانۃ، کہ کسی جنازے کے ساتھ جو ہے وہ جایا جائے جس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نوحہ کرنے والی یا ماتم کرنے والی ہو۔ رانہ کا معنی ماتم کرنے والی اور بین کرنے والی، آواز بلند کر کے رونے والی اور میت کے محاسن بیان کرنے والی، اگر اس کے ساتھ کوئی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ منع کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا کہ جنازے کے ساتھ کوئی بیان کرنے والی چلے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد وغیرہ میں، لیکن حدیث کی سند اس کی بھی ضعیف ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، اس میں ابو یحییٰ القطات راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، ابو یحییٰ
القطات راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، اور رانا کا لفظ جو ہے اس سے مراد نائحہ یا سائحہ، چیخ و پکار کرنے والی یا نوحہ کرنے والی مراد ہے یہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور کہتے ہیں کہ ان رجلا قال له مات ابن لی فوجدت علیہ هل سمعت من خلیلک صلوات اللہ علیہ شیئا۔ چلیے خلاص اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔